السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں سچائی اور جھوٹ کا ٹکراو ہوا، جہاں ایک نوجوان نے پوری دنیا کے خلاف آواز بلند کی، اور وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ لیکن دوستو، ان کی زندگی ایک عام انسان جیسی نہیں تھی۔ ان کے ہر قدم میں امتحان تھا، ہر لمحہ رہسیہ اور آشچر جنک سے بھرا ہوا تھا۔ آج ہم اسی کہانی کو بیان کریں گے، دھیرے دھیرے ایک ایک پردہ اٹھائیں گے۔ تو دوستو ذرا سوچئے، ایک اندھیری رات، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں اور ایک چھوٹا بچہ انہیں غور سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا دل پوچھتا ہے، آخر میرا رب کون ہے؟ کبھی وہ ستاروں کی طرف دیکھتا، کبھی چاند کو تو کبھی سورج کو۔ لیکن جیسے ہی سورج ڈھلتا، ستارے غائب ہوتے، وہ کہتا، یہ سب میرے رب نہیں ہو سکتے۔ میرا رب تو وہ ہے جو کبھی غائب نہ ہو۔ یہی بچہ آگے چل کر پوری قوم سے بھیڑنے والا تھا۔ لیکن اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ معصوم نظر آنے والا بچہ ایک دن پوری دنیا کے تاناشاہوں کو چنوتی دے گا۔ تو دوستو، اس دور کی قوم کون سی تھی؟ چاروں طرف بت ہی بت تھے، لکڑی، پتھر، مٹی سے بنائے ہوئے۔ لوگ سجدہ کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور امید رکھتے کہ یہ بت ان کی مدد کریں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک آگ تھی۔ وہ سوچتے تھے، یہ بت تو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، پھر یہ کیسے مدد کریں گے؟ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان سب بے بس پتھروں کو پوجتے ہو؟ لوگ غصے سے بھر گئے اور بولے، اے ابراہیم، تم ہمارے خداؤں کا مذاق اڑاتے ہو۔ مگر ابراہیم علیہ السلام چپ نہیں بیٹھے۔ انہوں نے ایک دن وہ کام کر دکھایا جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ مندر میں گئے اور سب بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑی اسی کے گلے میں لٹکا دی۔ اگلی صبح جب لوگ مندر پہنچے تو دنگ رہ گئے، یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا؟ سب چلانے لگے اور ان کی نظر ابراہیم پر پڑی۔ قوم نے پکڑ کر پوچھا، کیا تم نے کیا یہ سب؟ ابراہیم علیہ السلام نے معصومیت سے کہا، ارے یہ کلہاڑی تو بڑے بت کے گلے میں ہے، شاید اسی نے کیا ہوگا۔ لوگ سن رہ گئے، مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس دور کا سب سے بڑا تاناشاہ تھا نمرود۔ اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود ہنسا، زندگی اور موت، یہ تو میں بھی دیتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا۔ دیکھا، میں بھی جان دیتا ہوں اور لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور بولے، اگر تجھ میں دم ہے تو سورج کو پورب سے مت نکال کر اسے پچھم سے نکال۔ نمرود کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہی بات سنتے ہی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ مگر دوستو، نمرود چپ رہنے والا نہیں تھا۔ اس نے اعلان کر دیا، ابراہیم کو زندہ جلاؤ۔ تو دوستو، اب آتا ہے آگ کا امتحان۔ دوستو اب سوچئے وہ منظر، ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ اس کے شعلوں کی گرمی دور دور تک محسوس ہو رہی تھی۔ لوگوں نے ایک مچان تیار کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر
اس میں پھینک دیا، لیکن اسی وقت اللہ کا حکم ہوا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ اور دوستو، وہ آگ جو سب کو جلاتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر گلابوں کا باغ بن گئی۔ پوری قوم حیران تھی، نمرود خاموش، اور سچائی ایک بار پھر فتح ہوئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، مصر، شام اور پھر مکہ کا سفر کیا۔ انہیں ایک بیٹا ملا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور دوستو، اب آیا وہ امتحان جو سب سے بڑا تھا۔ اللہ نے حکم دیا، اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ ذرا سوچئے، ایک باپ جو برسوں دعا کر کے بعد ایک بیٹا پائے، اب اسی بیٹے کو اپنے ہاتھوں قربان کریں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بیٹے نے بھی کہا، ابا جان، مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اور جب انہوں نے چھری چلائی تو اللہ نے اسماعیل کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ یہ تھا اللہ کا امتحان، جس میں ابراہیم کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اور اسماعیل نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کی، اے رب، ہماری نسل سے ایک ایسا نبی بھیج جو لوگوں کو حق کی راہ دکھائے۔ اور دوستو، وہی دعا قبول ہوئی اور آخر میں آئے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ حق کے راستے میں مشکلیں تو آئیں گی، مگر جو اللہ پر یقین رکھے اس کی مدد ضرور آتی ہے۔ اگر ایک انسان پوری دنیا کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے تو آج ہم کیوں نہیں اپنے ایمان پر ڈٹ سکتے؟ یہی ہے اصلی پیغام، سچائی کبھی ہار نہیں سکتی۔